ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا فرض ادا کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے کس کا ہے؟ ماں کا۔ اور ماں اور باپ جو ہے یہ ہمارے لیے، ماں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ جنت۔ ماں کے قدموں کے نیچے ہر بیٹے کی بیٹی کی جنت کہاں ہے؟ اس کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور باپ جو ہے، والد جو ہے، والد جنت کا دروازہ ہے۔ یہ دونوں ہی راضی رہنا ضروری ہے کہ جنت تو ملیں گی، دروازہ نہیں کھلے گا تو داخل کہاں سے ہوں گے؟ ہاں، جنت اگر مل جائے گی، دروازہ اگر جانے نہ دے گا تو جا سکیں گے؟ دروازہ کھلنا ضروری ہے نا جنت کا۔ اور باپ جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے۔ تو اس لیے امی اور ابو دونوں کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اور ماں چاہے کون ہو، کوئی یہ نہیں، قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بی بی مریم ہو یا بی بی فاطمۃ الزہرا ہو یا وہ وقتی کلندرہ رابعہ بصریہ ہو یا وہ بی بی زینب ہو یا بڑے بڑے عہدے والی بڑی اللہ کی کوئی خاص بندی یا ولیہ ہو تو اس کا احترام کرنا ہے۔ اپلے ڈھوکنے والی ہے نا جو، یا کھانا بنانے والی، محنت مزدوری کرنے والی، لوگوں کے گھر میں برتن مانجنے والی، وہ بھی ماں اس بچے کی ماں ہے۔ ماں تو ماں ہے، ماں کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، ماں ہے۔ اور جب تک ماں راضی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ولی بن جائے، اس کی بخشش، اور وہ ولی بنے گا ہی کہاں سے؟ جب تک ماں راضی نہیں تو کوئی ولی بن سکتا ہے؟ عبادت بھی کرے گا تو عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آقا نے خود فرما دیے نا کہ اگر میں نماز پڑھاتا ہوتا، امامت کرتا ہوتا، پیچھے میرے صحاباؤں کی جماعت ہوتی اور سامنے مجھے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے اپنی امی کے پاس چلا جاتا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا درجہ پیارے آقا نے ماں کا بتایا ہے۔ اور ماں جو ہے یہ کیا ہے؟ بچے کی جنت ہے۔ ماں ہی تیری جنت، ماں ہی تیری جہنم۔ کیا پیاری بات ہے! تو یہ سارے عمل کرنا ہے، کیا پیاری بات علامہ نے ارشاد فرمائی ہے، کیا پیاری بات ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اے خاک کی تیری قسمت میں، اے خاکی، خاک سے بنے انسان، اے خاک کی تیری قسمت میں نوری ہے کہ ناری ہے؟ نوری ہے کہ نوری مطلب جنت، اور ناری ہے جہنم۔ تو یہ عمل کریں گے تبھی جنت اور جہنم۔ اور یہ عمل کرنے کے لیے دارالعمل میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلے کس کی پوچھ ہوگی؟ اللہ کی عبادت کی، وہ حقوق العباد کی، اور اس کے بعد کیا ہوگی؟ یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کی، جن رشتوں کے ذریعے ہم دنیا میں آئے، سب سے پہلے ان کا حق کہ ماں نے ہمیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پالا پوسا بڑا کیا، اس کے حق کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ایک بیٹے نے اپنی والدہ کو 7 حج کرائے، اور کیسے کرائے؟ اپنی پیٹھ پر بیٹھا کر 7 حج کرائے، پیٹھ پر بیٹھا کے 7 حج کرائے۔ جب 7واں حج کرا رہا تھا تو دل میں خیال آیا، اے میرے رب، کیا میں نے اپنی امی کا حق ادا کر دیا؟ 7 حج میں اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے کرا رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں پورا بٹھا کے۔ تو دل میں خیال آیا، اے اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حاتم غیبی سے آواز آئی، تیری ماں جو تیرے لیے رات بھر گیلے میں سوئی نا، اور جو پہلا درد تیری ماں کو تیرے پیدا ہونے کا ہوا تھا نا، تو اس ایک درد کا حق ادا نہیں کر پایا۔ سبحان اللہ، تو اس ایک درد کا حق ادا نہیں کر پایا۔ اتنا بڑا حق ہے، جو بولے نا، کوئی بیٹے بولے ہم نے آپ کا بہت کر دیا، بہت کر دیا، چاہے اپنی چمڑی کے جوتے پہنائے نا ماں باپ کو، تو بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کا حق ادا ہونے کی چیز ہی نہیں ہے، وہ کسی پیسے سے ادا نہیں ہوتا۔ محبت کا مطلب بدلہ کیا ہوتا ہے؟ محبت۔ ماں نے محبت سے پالا ہے، بچوں کو بھی ریٹرن میں محبت دینی پڑے گی، ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، ان کی فرما برداری کرنی پڑے گی، یہ ضروری ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ رشتے جو ہے نا، یہ رشتوں کو اچھی طریقے سے نبھانا پڑے گا۔ والد ہے، والد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ تمہاری جنت کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ جنت مل جائے گی، دروازہ نہیں کھلے گا تو کیا کرو؟ اس لیے اپنے والد والدہ کا احترام کرو، اپنے والد کی فرما برداری کرو۔ ماں باپ جیسا راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور ماں باپ جیسے محبت کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس سے بڑا رشتہ کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ وہ جو محبت ہے نا، وہ بنا مطلب کی محبت کرتے ہیں۔ باقی دنیا کے جو رشتے ہیں نا،
میاں ہے, بیوی ہے, اور بہن ہے, بھائی ہے, پڑوسی اڑوسی, جتنے رشتے ہیں, لینے والے دینے والے رشتے, انہوں نے ہمارا اتنا کیا, ہم بھی تمہارا اتنا کریں گے اور اتنا. لیکن ماں باپ کے کہا کچھ نہیں کرو, پھر بھی ماں دعا دیتی ہے. ماں کا کچھ نہیں بھی کیے نا تو بھی ماں کے دل سے اپنے بچوں کے لیے دعا ہی نکلتی ہے. اوپر سے لگے تو بچے کو برا لگتا ہے, ماں اپنا دل بتانا نہیں چاہتی, لیکن اوپر سے دوبارہ ڈانٹ دیتی ہے, ہاں تجھے تو دیکھ لوں گی, صورت مت دکھانا تو مجھے اپنی, معلوم کیا, لیکن اندر اندر بولتی نہیں اللہ تعالیٰ میں نے معاف کر دی, تو معاف کر دیا. لیکن اوپر سے بچہ صرف اتنا ہی سنتا, وہ اندر سے اللہ پاک کو کیا دعا کر رہی وہ نہیں سنتا. وہ اللہ سے اندر ہی اندر اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے کتنی دعا کرتی یہ بچوں کو معلوم, کیونکہ وہ خدا نہیں ہے, وہ نہیں سمجھتے. وہ صرف اوپر سے جو ڈانٹی ہوتی نا وہ بڑی بری لگتی ہے, بیوی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتی, پیچھے کچھ بھی بولتی تو وہ والی باتیں. بیوی میری بہت اچھی, سب سے اچھی بیوی ہے نا آج کے دور میں بیوی, اور یہ بیویوں نے ماں کو برباد کر دی ہے نا, اور ان کو یہ نہیں معلوم ہم بھی ماں بننے والے, ہم ماں بنے ہیں, ہمارا کیا بنے گا, جو ہوگا وہی ہوگا نا, پھر جیسا کریں گے ویسے ہوگا. تو اسی لیے کیا کریں کہ ہم کسی کی ماں کو اس سے نہ توڑوائیں, کیونکہ اگر ہم آج اپنے شوہر کو اگر اس کی ماں سے توڑا رہے ہیں تو کل ہمارا بیٹا بھی ہم سے ٹوٹنے والا ہے, یہ پکا سمجھ لیجیے. تو ماں جو ہے, اب دیکھیے امام شافعی کی ماں کی امی کیا بات ہے ان کی, کہ 2 یمنی چادر دی اور کہا کہ جاؤ اور خوب علم سیکھ کر واپس آنا. اب یہاں پر یہ آئے, مدینہ شریف میں رہے, خوب علم دین سیکھا, خوب حدیث پاک کے اوپر بہت بڑی پی ایچ ڈی کر لی سب, اس قدر نے حدیث پاک حفظ کی, پورا سمجھی, حدیث کی تہہ تک گیا, اس حدیث کو نے منہ زبانی یاد کیا, سمجھا اچھی طریقے سے. جب یہ حدیث کے علم کے اوپر پورے پکے ہو گئے, تب جب واپس اپنی امی کو بتانے جانے لگے, کئی سالوں کے بعد لگا میری والدہ بوڑھی ہو گئی ہوں گی, کئی سالوں بعد اپنی امی سے ملنے نکلے. امی نے کہا تھا کہ جب تک پورے بن نہیں جاتے واپس نہیں آنا ہے, اب بن کے واپس جا رہے ہیں. جب واپس جانے لگے تو اب مدینہ منورہ کے امام شافعی اور اتنے بلند مقام پہ پہنچے ہوئے علماء, اور ان کو کیا وہاں کے لوگ بنا تحفوں سے, بنا ہدیوں سے, بنا اکرامات سے بھیج دیتے. ان کو بے حساب جب وہ نکلے تو اس قدر ہدیے تحفے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے کہ کئی اونٹ بھر گئے, کئی اونٹ, کوئی اونٹ اشرفیوں سے بھرا تھا, کوئی اونٹ گلوں سے بھرا تھا, کوئی اونٹ کپڑوں سے بھرا تھا, کوئی اونٹ ایک سے ایک نعمتوں سے بھرا تھا. کئی اونٹ ان کے ساتھ میں سفر کر کے پہنچے. کہاں پہنچے؟ مکہ معظمہ پہنچے. آپ کی والدہ مکہ معظمہ میں تھی, خبر ہو گئی تھی میرا بیٹا شافعی آ رہا ہے. ماں نے کیا کیا, ماں, خالہ اور دوسری خالہ جیسی عورتیں, وہ سب کے سب 10-12 عورتیں مکہ شریف کے باہر آ کر کیا ہو گئی, آپ کے استقبال میں کھڑی ہو گئی کہ ہمارا بیٹا آ رہا ہے. آپ کی والدہ بڑے محبت کے ساتھ کھڑی تھی شہر کے باہر آ کر. تو جیسی امام شافعی اپنے یادوں میں, خوابوں میں جا رہے تھے کہ میری امی اتنے دنوں بعد ملیں گی, بوڑھی ہو گئی ہوں گی, میں ان سے یوں چپکوں گا, یوں ان کی قدم بوسی کروں گا, کتنی محبت, کتنا مزہ آئے گا, کیا وہ وقت ہوگا, یہ سوچ کے وہ جب پہنچ رہے تھے, جیسی والدہ کو دیکھا کہ استقبال میں والدہ کھڑی ہوئی ہیں, فوراً اونٹ پہ سے کودے اور کود کے فوراً قدم بوسی کی. ماں نے سب سے پاؤں تک چوما اپنے بیٹے کو, کتنے دنوں بعد آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی تھی, ماں اور بیٹے کا ملن ہوا. جب بہت محبت سے چومنا ہوا, پیار ہوا, دیدار ہوا, اس کے بعد جب نظریں اونٹوں پہ پڑی تو آپ کی والدہ وہیں ایک ریت کے ٹلے پہ افسردہ ہو کے بیٹھ گئی. آپ کی والدہ غمزدہ صورت میں وہاں پہ بیٹھ گئی. پھر خالہ نے بھی پیار کیا, خالہ نے بھی چوما, محبت سے گلے لگایا, سب نے بڑے اچھے سے ان کا استقبال کیا, یہ بڑے خوش تھے. اب تھوڑی دیر میں دیکھ رہے کیا کہ والدہ جو ہے وہ افسردہ صورت کے اندر غمزدہ شکل لے کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئی. آپ اپنی امی سے کہتے کیا بات ہے امی, آپ کے چہرے پہ وہ خوشی نظر نہیں آ رہی, آپ غمگین نظر آ رہی, کیا بات ہے, آپ افسردہ کیوں ہو؟ کہا کیا بیٹا, میں نے تجھے 2 یمنی چادر دے کے بھیجا تھا. کیا کیا تھا؟ میں نے تجھے 2 یمنی چادریں جو میرے پاس تیری وراثت میں تھی وہ لے کے تجھے بھیجی تھی, اور کہا تھا کہ ادھر سے میرا بیٹا حدیثوں کا نور لے کر آئے گا. لیکن تو یہ کیا لایا ہے؟ اونٹوں کے جانب اشارہ کیا کہ تو یہ سب یہ کیا لے آیا ہے؟ تو کہا کہ امی یہ تو سب
انہوں نے اکرام سے تحفے دیے، نذرانے دیے، وہ سب چیزیں میں لے آیا. وہ چوری کر کے تو نہیں لائے تھے نا. لیکن والدہ کو اچھا نہیں لگا تو کہا کہ آپ بتائیے کیا کروں. بیٹے دیکھو ایسے ہوتے ہیں، نہیں تو کوئی بیٹے کو بولا آج کے دور کے کہ باپ نے کہا کہ سب بانٹ دے تو بانٹ دیں گے کیا. لیکن بیٹے نے پوچھا، امام شافعی نے پوچھا کہ امی کیا کروں، تو جواب ملا جو بھوکے ہیں نا وہ غلہ بانٹ دے، جو ننگے ہیں ان کو کپڑے بانٹ دے، جو پریشان آ گئے شرطیاں بانٹ دے، سب کچھ بانٹ دے. ابھی اپنے گھر پہنچنے کے فرماتے ہیں کہ میں نے سب کا سب لٹا دیا. اپنی ماں کے حکم پہ جتنا لایا تھا، جتنے اونٹ بھرے ہوئے تھے وہ سب کے سب لٹا دیا اور پیدل چلنے لگا اپنی امی کے ساتھ. اب پیدل جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے اونٹ کو مارنے کا جو کوڑا رہتا نا، وہ جو کوڑا نیچے گر گیا. ہاں اونٹ پہ تھے، اونٹ پہ سے کوڑا گرا تو باندھی نے اٹھا کے دیا تو آپ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے 5 درہم اس کو انعام دیا. تو انہوں نے فرماتے ہیں میری جیب میں اس وقت 15 درہم تھے. جب میں نے 5 درہم اس کنیز کو دیے تو امی نے کہا ابھی بھی تیرے پاس درہم ہے؟ کہتی ہے ابھی بھی درہم ہے، جو صرف 15 درہم تھے 5 دیے، کہا ابھی بھی درہم لے کے چل رہا ہے. اتنا کہنا تھا کہ وہ 10 بھی میں نے دے دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میری امی اپنے جھونپڑے میں مجھے لے گئی اور ریت کے اوپر ریت کے ذرات پہ اپنی پیشانی رکھ دی. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور رو رو کے دعا مانگی، ہے میرے کریم رب، اپنے شافعی کو تیرے حوالے کیا ہے. میرا شافعی حدیثوں کا نور لے کر آیا ہے، تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. سبحان اللہ. آج دیکھیے بڑے بڑے کروڑ پتی آئے دنیا میں، آئے کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے، بڑے بڑے بادشاہ. کسی کا نام ہے کیا؟ لیکن امام شافعی نام میں گنے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جن کے جیب میں کچھ نہیں رہا، سب لٹا دیا والدہ کی فرما برداری کی. اور وہ والدہ کیسی جو شافعی بنا دیا. والدہ ایسی نہ ہوتی تو شافعی بنتے. ماں ام الخیر فاطمہ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی بنے. ماں بیوی فاطمۃ الزہرا تو کربلا کی 22,000 کی دشمنوں میں وہ اکیلے امام حسین اپنے سر کو کٹا کے اسلام کو زندہ کیا. وہ معمولی کوئی دودھ نہیں، وہ دودھ بیوی فاطمہ کا تھا. ماں فاطمہ ہو تو امام حسن حسین پیدا ہوتے، ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو غوث اعظم پیدا ہوتے. ماں ایسی ہو تو باعزت بستانی ہوتے، ماں ہو تو شافعی ہوتے. ماں پکی ہو جائے، اچھی ہو جائے، دیندار ہو جائے، رب پہ یقین کرنے والی ہو جائے، رب سے ڈرنے والی ہو جائے، اور اپنے بچوں کو اپنا سرمایہ سمجھ کے اسے ایک آئیڈیل پرسن بنانے کی ٹھان لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹکا نہیں سکتی. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمیں ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، بیرسٹر بنانا ہے. ماں بڑے اچھے سے بنے گی بیٹا تو کیا کرنا ہے؟ ابھی تیری داڑھی رکھنے کی عمر تھوڑی ہوئی. پھر آئی کسی داڑھی؟ عمر نہیں تو داڑھی اپنے آپ آ گئی. عمر ہوئی تو داڑھی آئی نا. لیکن ماں ہی بڑے پیار سے بتا رہی نہیں نا، اچھا لگتا ہے ابھی سے داڑھی رکھنے کی عمر تھوڑی. تو کون سی عمر ہوئی ابھی؟ یعنی اللہ پاک کو نہیں معلوم، اس کو معلوم ہے زیادہ. اللہ پاک کو نہیں معلوم، اللہ پاک نے بیفور دے دیا داڑھی، پہلے آ گئی داڑھی. اللہ کو اچھی لگی تبھی تو اللہ نے بھیجی نا داڑھی. داڑھی کی عمر ہوئی تو داڑھی نکلی نا کہ 2 سال میں نکل گئی داڑھی. لیکن ماں بولے گی، جب ماں بولے گی بچہ کیوں کریں گا؟ ماں کا کام ہے. اور سارا کچھ بیچ دیتے ہیں، سارا اپنا سرمایہ لگا دیتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، یہ بنے وہ بنے، دنیا کے لیے. آخرت تو کیا؟ لیکن کتنی دیر بنے گا؟ دیکھیے ڈاکٹر بننے میں 30 سال عمر ویسے نکل جاتی پڑھتے پڑھتے، اور ایوریج عمر ابھی یہی سائنسدان نے بھی نکالی ہے تو 45 سال. کتنی؟ ایک عام انسان 45 سال سے زندہ زیادہ ریشو سے نکالا گیا کہ کم سے کم موت کی عمر کون سی ہے؟ 45 کے بعد بھی زیادہ ایکسیس میں جی رہے ہو. 45 کے بعد جو بچ گیا وہ ایکسیس میں جی رہا. لیکن ایوریج عمر کتنی ہے؟ 45 ایئرس، 45 سال. اب 45 سال میں 30 سال تو پڑھتے پڑھتے گزرے، یہ 15 سال کے لیے بنایا ڈاکٹر، انجینئر بنایا، وکیل بنایا. ارے تو نے آخرت کے لیے کیا بنایا؟ آخرت میں دیکھیں گے کون ڈاکٹر وہاں پہ جا رہے ہیں، کوئی انجینئر جا رہے ہیں، کوئی وکیل جا رہے ہیں.
دین نہیں سکھایا، ایک اچھا انسان نہیں بنایا، اور ڈاکٹر بنا کے بھی کسائی بنایا کہ میت نہیں دے رہے، بلا وجہ ایک وینٹیلیٹر کے اوپر میت کو رکھ دے رہے ہیں، ایسی سانس یوں آرٹیفیشل چلا رہے اور بول رہے کہ بس ابھی اتنا پہلے لاکھوں روپے جگہ پہ ٹیبل پہ رکھو تو تمہاری میت ملے گی. یہ کس ماں کی تربیت ہے؟ بیٹا یہاں پیسے کما رہا، ماں وہاں جہنم میں جل رہی. ماں نے تربیت نہیں دیا، ماں نے حق حلال نہیں سکھایا، ماں نے یہ نہیں سکھایا کہ پیسہ بڑی چیز نہیں ہے، آخرت بڑی چیز ہے، اور اللہ نے رزق لکھ دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا لکھی جا چکی، دنیا لکھی جا چکی ہے، آخرت لکھی نہیں گئی ہے. آخرت بنانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، لیکن افسوس ہے، بد نصیب ہے وہ لوگ جو آخرت کو داؤ پہ لگا کے دنیا کمانے میں لگے. دنیا کماتے اور آخرت کو قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں. سوچو کتنے بد نصیب ہے. ہم مائیں ہیں، کیسے برداشت کر سکتے ہیں ہمارا بچے کا ہاتھ جلے انگلی جلے، لیکن ہم ماں اپنے بچے کو الٹا سیدھا کمانا سکھا رہی، جھوٹ بولنا سکھا رہی، چوری کرنا سکھا رہی، غلط کام کرنا سکھا رہی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں خوف نہیں ہے، اور ہم خود اپنے ہاتھ سے آج اگر چولہے پہ گیس پہ اگر بچہ ہاتھ لگا دینا تو ہم تڑپ جاتے ہیں. کیا معلوم نہیں ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا جہنم ہے، جہنم میں جانا پڑے گا. ہم ماں ہو کے جب ہر شخص دیکھیں گے ہمارا بچہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کیسے برداشت کریں گے؟ کس کی وجہ سے جائے گا جہنم؟ کیونکہ ہماری تربیت نہیں تھی. تو پیاری بہنوں، نماز پڑھو لیکن نفل نماز زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. زیادہ نفل کے بجائے کیا کرو؟ اپنے بچوں کی پورا واچ کرو، ان کے خلوت میں جلوت میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کون سی سیڑھی ان کے ہاتھ میں ہے، کون سا کیا ان کے ہاتھ میں ہے. یہ پورا کا پورا واچ کرنا کس کا کام؟ ماں کا. باپ چاہے بھی تو اچھا نہیں بنا سکتا، باپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہتا. باپ تو اپنا کمانے جائے گا کتنا دیکھے گا، لیکن ماں کا جو ہے، ماں پہلا مدرسہ ہے. ماں کا کام ہے اپنے بچی کا پورا واچ کرے، چاہے بچہ کتنا بھی چڑے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور جو بولتے ہیں نا پیار پیار سے کرو، مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا، حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں باپ کا کوڑا لٹکتا ہے نا، وہاں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے. کوڑا لٹکا کے رہو، محبت سے بات کرو، فرینڈ شپ والی بات الگ چیز ہے، لیکن ساتھ میں پٹائی ہونا چاہیے. استاد کی بھی پٹائی جب ملتی ہے نا تو دین اچھے سے علم آتا ہے. اور جب تک وہ علم نہیں ملتا نا، آج کل ماں باپ نے بڑا غلط کر دی ہے. ٹیچرس کو بول دیے مارنا نہیں ڈانٹنا نہیں، استاد کو بول دیے مارنا نہیں ڈانٹنا نہیں. اب ان نے بھی بے فکر ہو گئے. آج کل پہلے جیسے استاد بھی نہیں ہے، پہلے جیسے ٹیچرس بھی نہیں ہے جو دل لگا کے پڑھاتے تھے، مارتے بھی تھے، اور ماں اور جا کے بولتی تھی اور مارو. آج کل تو ٹیچر نے ایک چاٹا مارا تو جھگڑا کرنے جاتی ہے ماں، جاتی ہے نا. تو پھر وہ کیوں مارے گا بھائی؟ استاد کو کیا پڑھی، جاؤ جہنم میں جاؤ، میرا کیا جا رہا ہے. اگر ہم ان کے بھروسے ایک وہ ماں دی بھائی صرف استاد کی سونپ دیا اپنی اولاد کو، مارو پیٹو گلی بنا کے بھیجنا، سونپ دیا کہ نہیں تم کرو گے تو اچھا ہی کرو گے. آج نہ استاد ویسے رہے، نہ اسٹوڈنٹ ویسے رہے، اور نہ ماں باپ ویسے رہے. تو مین چیز ہے ماں باپ کو ایک تربیت کی، ایک معیاری لائف بنانا اپنے گھر کی، کہ اپنے بچوں کو ہم کیا تربیت دے رہے ہیں. اور یہ عبادت ہے. اپنے بچے کو غسل کرا رہے ہو، چھوٹا بچہ نہلا رہے ہو، یہ عبادت. اپنے بچے کے لیے آپ ٹفن تیار کر رہے ہو، یہ بھی عبادت. اپنے بچے کو تیار کر کے اسکول بھیج رہے ہو، یہ بھی عبادت. اپنے بچے کا کھانا بنا رہے ہو، یہ بھی عبادت. اور آج کل کیا ہوا، اسکول بھیج دیے، پھر جیسے چلیے ٹیوشن بھیج دو، پھر ٹیوشن بھیج دی، پھر اس کے بعد ٹی وی دیکھنے ماں بھی بیٹھتی، بچہ بھی بیٹھتا. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی ہوئی تمام ہوتی ہے. اگر ایسی زندگی ہے تو کیا ولی بن رہے ہیں؟ سب ناچنے گانے والے بن رہے ہیں. ابھی دیکھیے اتنا بڑا محلہ ہے، کتنے آئیں گے آپ؟ 50-60 100. تو یہ سوچئے کہ کیا بولنا چاہیے اس کا، کہ کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی دیکھو تو پورا فل ہوتا ہے، اور کبھی دیکھو تو آج کا کہاں جانے کا ٹائم ہو گیا. تو مطلب دین سیکنڈری چیز ہو گئی نا. دین کیا ہوئی؟ سیکنڈری چیز، سائڈ میں رکھ دو اس کو. جب وقت ملے گا، ٹائم ملے گا تو چلے جائیں گے، اب ٹائم نہیں ملے گا تو ہم نہیں جائیں گے. تو علم نہیں سیکھیں گے تو عمل کب کریں؟ پہلے سیکھنا پڑے گا، پھر اس پہ عمل ہوگا. تو عمل کرنے کے لیے علم سیکھنے آنا پڑے گا. تو علم جب ماں سیکھی رہے گی تو بچے کو سکھائیں گی، اور یہ حسب نسب ضروری ہے. پیارے آقا نے ارشاد فرما دیے کہ دیکھو کوڑے کے ڈھیر کے اوپر، حدیث پاک ہے، کچرے کے ڈھیر کے اوپر پڑے ہوئے اگے ہوئے سبزے کے اوپر مت جاؤ.
کیا مطلب اس کا؟ کچرے کے ڈھیر کے اوپر اگا ہوا جو سبزہ ہوتا ہے نا، ہریالی ہوتی ہے، اس کو پسند مت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب لڑکی دیکھنے جاؤ، بہو دیکھنے جاؤ، تو کیا کرو؟ یہ مت دیکھو کہ بڑی خوبصورت ہے، چاہے وہ کس کی لڑکی ہے، حسب نسب ہی معلوم ہے نا. اس کا حسب نسب اگر اچھا نہیں ہے، اس کی ماں باپ خاندان اگر اچھی نہیں ہے، تو وہ چاہے کتنی خوبصورت ہے، آپ کی نسلوں کی پرورش اچھے سے نہیں کریں گی. 3 چیز دیکھی جاتی ہے لڑکی کے لیے، سرکار نے ارشاد فرما دی ہے، یا تو مالدار دیکھتے ہیں، یا حسب نسب دیکھتے ہیں، یا دیندار دیکھتے ہیں، یا خوبصورت دیکھتے ہیں. 4 چیز. لیکن آپ دین دیکھو. اگر دیندار ہوگی تو سب اچھا ہوا. ایک کسی بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، میں نے تمہارے پیدا ہونے کے پہلے تم پہ احسان کیا ہے. انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے تمہارے پیدا ہونے کے پہلے سے تم پہ احسان کیا ہے. بچوں نے پوچھا کیسے؟ ہمارے پیدا ہونے کے پہلے کیا احسان کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں شاعر تھا، اور شاعر کو حسن و جمال بہت پسند آتا ہے، خوبصورت عورت پسند آتی ہے. لیکن میں نے جب شادی کا ارادہ کیا تو میں نے خوبصورت عورت کو ترجیح نہیں دی. میں نے کہا میری نسلوں کو جو پالے پوسے بڑا کرے وہ ایک بہت دیندار اور ایک قابل احترام عورت ہونی چاہیے. اس لیے میں نے خوبصورتی کو ترجیح نہ دے کے تمہاری مائیں جتنی عورتوں سے میں نے شادی کی ہے وہ سب کے سب حسب نسب اور اونچے خاندان والی ہے. سبحان اللہ. یہ چیزیں میں نے دیکھی. کیوں؟ کہ مجھے نسلیں اچھی چاہیے تھی. اچھے ماچھوں کی دیکھیے، درخت اچھا ہوگا تو پھل بھی اچھا ہوگا. تو اس چیز کے لیے کیا ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، علم کے پیچھے علم سیکھنا پڑے گا. اپنے بچوں کے لیے ہماری زندگی ہم کو دی گئی ہے، اور قیامت کے دن اپنی اولادوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. کوئی اگر یہ بول دے نا میرے کو کیا کرنا ہے، میرے بچوں سے ہٹاؤ نا، بابا کیا کرنا ہے، میں نے بہت سدھار دی، نہیں سدھار رہے تو کیا ہو گیا. اب نہیں سدھرے تو نوح علیہ السلام کے بھی بیٹا نہیں سدھرا تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ولی کے یہاں شیطان پیدا ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے نبیوں کے یہاں بھی صحیح اولاد نہیں ہوئی. حضرت کون تھے؟ نوح علیہ السلام. جب کشتی بنائی سارے لوگ آگے بیٹھے لیکن بیٹا نہیں بیٹھا. اس نے کہا میں نہیں آؤں گا، ڈوب گیا. نہیں فرما برداری کی، نافرمان رہا. تو وہ نافرمانی وہ اللہ کے نبی کی آزمائش تھی. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو کیا بنایا. تو پہلے جو یہ حقوق العباد ہے بڑے سخت ہے. اسی کے بارے میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے، رب العالمین تو کاش و کاش مجھے جھاڑ پہاڑ پیڑ پودا پتا بناتا کہ عائشہ کو حساب دینا نہیں پڑتا. یہ رشتے ایسے غضب کے ہیں کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، پورا دن بھی اگر ہم ان رشتوں کے پیچھے پڑ کے ان کو سنوارنے میں لگ جائے. اور ماں باپ تو کیا ہوتے ہیں؟ باغبان. اب آپ کیا ہوتے ہیں؟ اور باغبان اگر اچھا ہو تو جتنی کیاریز رہتی ہے نا، پھول اور پتیاں اور جتنا گارڈن رہتا ہے، وہ باغبان اچھا ہو تو مالی اچھا ہو تو سب اچھا کھلا رہتا ہے. اور اگر مالی اچھا نہیں ہو تو وہ پوری بری گھاسیں اگ جاتی ہے. تو ویسی بچوں میں برائیاں اگ جاتی ہے، بری باتیں نکل جاتی ہے، اور سب چیزیں اس میں خرابیاں پیدا ہونے لگ جاتی ہے. لیکن باغبان جو اچھا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ روز اس کی نگرانی کرتا ہے، اپنی کیری کی، اپنے گارڈن کی، اپنے چمن کی نگرانی کر کے اس میں جو بری گھاس اگتی ہے نا، جو خراب ہوتی ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ کھینچ کے نکالتا ہے. ویسے ہم بھی باغبان ہیں اپنے بچوں کے، اور اپنے بچوں میں جو برائیاں دیکھے پتہ کرے کہیں دوستی غلط تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ غلط اس پہ تو نہیں جا رہے. تو وہ روز اس میں سے اس کی چیزوں کو غلط کو نکالنے کی ماں کا کام ہے، کوشش کرے ان کے ہاتھوں میں قرآن تھپائے. اور اپنے بچے کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ معلوم ہے؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بچے کا کیا حق ہے؟ تو نے 3 چیز سکھاؤ. کیا؟ ایک محبت رسول سکھاؤ. کیا کرو؟ اپنے بچے کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ایک محبت رسول سکھاؤ. ان کے دل میں آقا کی محبت ڈالو، ان کے دل میں میری محبت ڈالو. سرکار نے ارشاد فرمایا ان کے دل کو کیا کرو؟ میری محبت کا کی جگہ بناؤ کہ وہ میری محبت کرنے میں لگ جائے. سرکار کی جو محبت کرے گا وہ محبت کیسے کرائیں گے؟ خود درود پڑھو، ان کو بھی درود پڑھاؤ. ہر پیر کے دن، جمعرات کے دن، عشاء کی نماز کے پہلے تھوڑی سی پوری فیملی مل کے درود خوانی کرے، تھوڑی سی نعت خوانی کرے. ان کے دل میں پیارے آقا کے بارے میں جو یہاں سنتے ہو، جہاں بھی سنتے ہو، اس کو کیا کرے؟ بتائے. اور پیارے آقا کا کردار ایسا ہے اور درود ایسا ہے کہ جب درود پڑھیں گے نا تو صاحب درود کی عزت اپنے آپ ہو جائے گی، محبت اپنے آپ ہو جائے گی، ہوگی نا. اور اس کے بعد پھر کھانا کھائے. جمعرات کو بدھ کو، جمعرات کو پیر کو یہ والا کام کرے. اور دوسری چیز کیا بتایا ہے سرکار نے؟ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈالو. اہل بیت کی جو محبت ہے وہ عین ایمان. سرکار نے ارشاد فرما دی میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا
میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، اس کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کون ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، اور پیارے آقا کی یہ سب اہل بیت ہے۔ اہل بیت سے محبت ہوگی تو کیا بتانا پڑے گا؟ انہیں کربلا کی باتیں بتانا پڑے گا، کہ کربلا کی وہ نماز عشق دکھانی ہوگی، کہ کربلا کے میدان میں بابی سزار کے لشکر کے بیچ پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے میں جا کے اپنے سر کو کٹایا، سر کٹانا پسند کیا لیکن سر جھکانا پسند نہیں کیا۔ تو جب یہ باتیں ہم اپنے ننھے بچوں کے دل میں ڈالیں گے، لیکن ماں اگر ٹی وی دیکھے گی تو کب ڈالیں گی؟ ٹی وی چھوڑیں گی تو یہ والی باتیں اچھی اچھی بتائیں گی، اور ٹی وی نہیں چھوڑیں گی تو کیا بتائیں گی؟ ٹائم کب رہتا ہے پھر؟ اس لیے کھانے کے ٹیبل پہ، کھانے کے دسترخوان پہ ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے بچوں کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈالے، اور جب یہ اہل بیت کی محبت میں رچ بس جائیں گے نا تو انشاءاللہ غلط راستے میں کبھی نہیں جائیں گے۔ جب وہ سرکار کی محبت میں رچ بس جائیں گے تو غلط راستے پہ نہیں جائیں گے۔ اور تیسری چیز کیا بتایا سرکار نے؟ تیسری محبت، قرآن پاک سے محبت سکھاؤ، قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ، قرآن پاک کو مخرج کے ساتھ پڑھانا سکھاؤ، پڑھواؤ، خود پڑھاؤ اور سکھاؤ۔ اور اس کے بعد میں لڑکے ہیں تو سورہ مائدہ یاد کراؤ، سورہ مائدہ کا ترجمے کے ساتھ ان کو سمجھاؤ، لڑکے جو ہیں بچے، اور بچیاں ہیں انہیں سورہ نور سکھاؤ، انہیں کیا کرو؟ سورہ نور جو ہے یہ پورا کے پورا کیا ہے؟ قانون ہے، شریعت کا قانون۔ سورہ بقرہ جو ہے شریعت کا قانون، تو ہم عورتوں کے لیے سورہ نور جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، عورتوں کے نساء کے لیے۔ تو سورہ نور ان کو سمجھا دو تو ان کو سورہ نور اچھے سے سمجھ جائیں گی، تو انشاءاللہ ساری زندگی ان کے اچھے سے بیتے گی۔ یہ تمام چیزیں، نماز کی عادت ڈالو، 7 برس کی کا بچہ ہو جائے، بچی ہو جائے، نماز پڑھنے کی ان کو ترغیب دو۔ 7 برس کے بعد میں اگر وہ جب 10 برس کے ہو جائے نہ پڑھے تو پیار سے پڑھاؤ، نہیں پڑھتے ہیں تو مار کے کھانا پینا بند کرو، لیکن ان کو نمازی بناؤ۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کے بچے آپ سے محبت کریں، عزت والے بنے، تو پہلے ان کا کام ہے کہ ان کو نمازی بنا دیں۔ پہلے ہمارا کام کیا ہے؟ وہ اگر نمازی ہوں گے، اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا ہو جائے گا، تو پھر وہ انشاءاللہ کبھی غلط نہیں ہوں گے۔ فاروق اعظم کا قصہ معلوم ہے نا؟ فاروق اعظم جب امیر المومنین بنے، خلیفہ دوم، جب آپ رات میں گشت کو نکلتے، رات میں اپنے پورے لوگوں کو، مدینے والوں کو دیکھنے کے لیے نکلتے کہ کوئی بھوکا تو کیا ہے، چپ چاپ جا کے پتہ کروں کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیسے لوگ ہیں، کون بھوکے ہیں، کون پیاسے ہیں، ان کی تو باتیں نرالی ہیں، سنو تو خون کے آنسو ہوں، ایسا کوئی خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے چاروں خلیفہ جو سرکار کے ہوئے نا، ایسے غضب کے کردار ان کے رہے۔ ایک مرتبہ وہ گشت پہ نکلے تو ایک گھر کے کنارے پہ آواز آ رہی تھی، گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، دروازے کے پر کھڑے ہو کے کان لگا کے سننے لگے کہ کیا آواز آ رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، سنو۔ تو ماں کی آواز آئی، ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ کیا کہا؟ بیٹی دودھ کے دھندے والے ماں بیٹی تھے، تو ماں نے آواز لگائی، بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ بیٹی کی آواز آئی، امی دودھ میں پانی ملانے کو امیر المومنین نے منع فرمائے ہیں۔ کیا کہا؟ دودھ میں پانی ملانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے نا، انہوں نے منع کیے کہ دودھ میں پانی نہ پلاؤ۔ تو پھر ماں کی آواز آئی کہ یہاں دوبارہ امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ابھی ملا دو پانی۔ تو جواب آیا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ رب تو دیکھ رہا ہے، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک تو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ یہ تقویٰ، جوان لڑکی، ایک بچپن، ایک کم عمر لڑکی ہے، اس کا تقویٰ ایسی وہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ لڑکی کے فوراً انہوں نے نمبر گھر دیکھ لیا، پیغام بھیجا اپنے بہو بنانے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے کہ مجھے ایسی بہو چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ انہوں نے اپنے بیٹے سے اس بچی کا نکاح کروایا، پیغام بھیجا، وہ آپ کی بہو بنی۔ اور بہو بننے کے بعد دیکھو اگر بہو اچھی ہو تو کیسی اولادیں بنتی ہے، ان جوڑوں سے۔ امیر المومنین کیا ایک پوتی ہوئی، ایک بیٹی ہوئی ان کو، اور اس بیٹی سے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ ان کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، عمر عبدالعزیز نام ہے۔ بہت بڑے بہت اللہ کے خاص بندے پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ، یہ کس کا کام ہوا؟ ماں کا۔ کس کا؟ کہ ماں ایسی رہی تو کیا ہوتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ والی بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اولاد جو ہے نا، اولاد، ابھی میں نے والدین کا تو بہت ہمیشہ اس کے پہلے بھی بہت تقریر کی ہے، والدین کے اس کے اوپر، ادب کے اوپر، احترام کے اوپر. اولاد کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ اولاد جو ہے یہ بڑی اچھی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت خاص نعمت ہے. جس کی اولاد نہیں ہے اس سے پوچھو کہ وہ کیسی دعائیں کراتا ہے. اور یہ اولاد مانگنا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ نبیوں کی سنت ہے، اولاد مانگنا. اور اولاد کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی کہانیاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اولاد کو مانگنا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کئی قصے اس میں بیان کیے ہیں قرآن پاک میں. دیکھیے حضرت عمران جو تھے، ان کی بیوی نے کیا کیا؟ حنا تھی ان کی بیوی. کیا نام تھا؟ حنا. ایک مرتبہ آل عمران جو قرآن پاک پڑھا ہے نا، آل عمران جو اس میں اس کا ذکر ملے گا آپ کو. تو آل عمران میں حضرت عمران جو تھے ان کی بیوی حنا تھی. اور حنا نے کیا، حنا اولاد نہیں تھی، ان کو اچھی عمر ہو گئی تھی اور اولاد نہیں تھی، تڑپتی تھی اولاد کے لیے. ایک مرتبہ اپنے ایسے صحن میں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے کچھ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی. آنگن تھا، آنگن میں ایک درخت تھا، اور درخت کے اوپر ایک گھونسلہ تھا. اور اس گھونسلے میں چڑیا کے بچے تھے، اور چڑیا باہر سے دانا لا کر ان بچوں کے منہ میں کھلا رہی تھی. تو جیسی ان کی نظر اپنے کام کرتے کرتے اس چڑیا کے بچوں پہ اور اس ماں پہ، چڑیا پہ پڑی، تو ایک سرد آنکھ کھینچی. بولتے نا دعا بھی وقت کے حساب سے مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے. ایسی کئی دن سے دعا ہو رہی تھی، قبول نہیں ہوئی. بس انہوں نے وہ طریقے سے مانگی، وقت تھا دعا کا، قبولیت کا. انہوں نے دیکھا کہ چڑیا اپنے ننھے بچوں کو منہ میں دانا کھلا رہی ہے، تو سر دہا کھینچی اور انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ تو چرند پرند کو بھی، جانوروں کو بھی اولاد دیتا ہے، ان کی بھی ماں کی ممتا ہوتی ہے، وہ اپنی ممتا لٹاتی ہے اپنے بچوں پر، تم مجھ کو اولاد نہیں دے رہا، اے اللہ مجھے ایک اولاد نصیب فرما دے. کیا دعا مانگی؟ وہیں بیٹھے بیٹھے دعا مانگی، مولا مجھے ایک اولاد نصیب کر. اور اس اولاد کو میں نذر کرتی ہوں، منت مانگ رہی ہوں کہ میں اس اولاد کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. سبحان اللہ. اس اولاد کو بس دعا مانگنا تھا، دعا قبول ہو گئی. اب وہ حمل سے ہو گئی. حمل سے ہونے کے بعد میں پھر جب ان کو اولاد ہوئی، تب اولاد یہ کیا کہ اولاد کیا ہوئی؟ بیٹی پیدا ہوئی. کیا ہوئی؟ بیٹی. اب بیٹی پیدا ہوئی تو بڑے اس میں آ گئی کہ اللہ میں نے تو نظر مانگی دی تھی، منت کی تھی کہ میں تیری اپنی اولاد کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وہاں پر نظر کروں گی، لیکن وہاں تو سب مردوں کا کام ہے، میں تو مقدس میں، پھر یہ لڑکی کو میں کیسے کیا کر کے وہاں وہ کروں گی. تو حاتم غیبی سے آواز آئی کہ اس کا نام مریم ہے اور یہ کئی بیٹوں سے افضل ہے. اے حنا اسے معمولی نہ سمجھو، یہ مریم ہے اور یہ کئی بیٹے اس کے سامنے کچھ نہیں. یہ وہ ہے، یہ ہماری عبادت گزار بنتی ہے. سبحان اللہ. ہم نے تمہیں اپنے کون دیا؟ خاص مریم کو تمہیں عطا کیا ہے. سبحان اللہ. بیوی مریم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نازل فرما دی، سورت نازل ہوئی، سورہ مریم ہے نا. کتنا بڑا مقام ہے بیوی مریم کا، کتنا بڑا مقام ہے. تو بیوی مریم اب جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو مریم کو تو ان کو وقف کرنا تھا، انہوں نے وقف کر دیا. مسجد کے ایک حجرے میں، وہ بیت المقدس میں حجرے میں رہنے لگی. اور جیسے ہی آپ کی پیدائش کا وقت آیا تو آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا. حضرت عمران کا وصال ہو گیا. اب والد بھی نہیں ہے سر پہ، ماں اکیلی. اور ماں نے کیا کیا کہ اب میں نے تو نظر مانی ہے تو نظر یاد کرو، جو بھی مانے ہو پورا کرنا پڑتا ہے. ہم منتیں مانگ لیتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے رہتے ہیں اور بولتے کیا بولوں، کیا ہو گیا کیا ہو گیا. جو بھی منت کرو اس کو پورا کرو، اور منتیں صحیح والی کرو. ایسی کچھ بھی منت مت مانگ لیا کرو کہ ڈھول بجائیں گے تب نہ بجائیں گے. ایسا نہیں، منت جو ہو وہ صحیح ہونی چاہیے، لیکن اگر جو بھی مانا ہے تو وہ بھی ماننا پورا کرنا پڑتا ہے. تو یہ انہوں نے منت مانگی، اب وہ دے دیا، انہوں نے وقف کر دیا مسجد میں. تو مسجد میں اس وقت اس دور کے نبی تھے حضرت کون؟ بیوی مریم کے جو خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام بیوی مریم کے کون تھے؟ خالو تھے. اور خالو جو تھے ان کی کفالت میں آپ کی امی نے اپنی بیٹی کو دے دیا کہ آپ ان کے کفیل ہو، آپ ان کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہو، آپ ان کے باپ داخل ہو. آپ کو ان کو لڑکی ہے یہ، اور یہ مسجد میں ہی رہے گی تو ان کی دیکھ ریکھ بھی کرنا. تو وہ کیا کرتے تھے دیکھ ریکھ؟ مسجد کے حجرے میں بیوی مریم عبادت کرتی، یہ کیا کرتے جب تک وہاں رہتے تب تک تو دیکھ ریکھ میں رکھتے.
اور جب کہیں باہر جانا ہوتا تو باہر سے تالا لگا کے چل جاتی, باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے. اگر بیٹیاں ہیں, بہو ہیں, اور اگر معلوم ہے کوئی دیکھنے وانے والا نہیں ہے تو تالا لگا کے جانا کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی کی. گناہ نہیں ہے, لیکن بیٹی بہو بڑے نام بدنام کرتے تھے, اللہ تعالیٰ پر کرے چل جاتے. اب بھیا اس کی حفاظت کون کرے گا؟ لڑکی ذات کی بہت بڑی حفاظت ہوتی ہے, بہو کی بڑی حفاظت ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ تالا لگا کے چلے جاتے تھے. ایک دن تالا لگا کے گئے, دروازہ باہر سے بند کر کے, بہت دیر ہو گئی آنے میں, بہت دیر ہو گئی. تو بڑے پریشان ہو گئے کہ وہی کھانے پینے کا سب وہی مہیا کراتے, وہی ان کو ان کی فکر کرتے تھے. ایک دن بہت دیر ہو گئی تو جلدی جلدی آئے, دروازہ کھولا. تو جیسے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ بن موسم کے پھل وہاں پہ رکھے ہوئے تھے. قرآن پاک کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ بنا موسم کے, جیسے انگوروں کا موسم نہیں تھا تو انگور وہاں تھے, ایسے بن موسم کے پھل ان کے حجرے میں تھے. ان کو دیکھ کے بڑا تعجب لگا کہ میں تو تالا لگا کے گیا تھا, یہاں آیا بھی کوئی نہیں, پھر یہ بن موسم کے پھل یہاں آئے کیسے؟ آج کے دور میں تو بھی یہ کیا کہ یہاں کے اس دیش کے اس دیش میں, اس دیش کے اس دیش میں کبھی آم آ رہے, کبھی آ رہے, سب بے موسم بھی آ رہے نا. لیکن اس زمانے میں بے موسم چیزیں تو ملنا مشکل رہتی تھی, نہیں ملتی تھی. انہوں نے پوچھا, اے مریم تیرے حجرے میں یہ بن موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے جواب بڑا پیارا دیا. انہوں نے کہا مجھے میرا اللہ دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ میرے اللہ نے بھیجے ہیں. سبحان اللہ, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. جیسے ہی وقت کی نزاکت کی دعا قبول ہوتی ہے نا, بی بی مریم کی امی نے دعا مانگی چڑیا کے گھونسلے کو دیکھ کے, اور اب دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام, ایک روایت میں 99 سال اور ایک روایت میں 120 برس کی ان کی عمر تھی. بے اولاد تھے, اولاد کی محبت سے, اولاد کی خوشی سے, اولاد کی نعمت سے محروم تھے, اولاد نہیں تھی. اچانک ذہن میں آیا, اب بی بی مریم کون تھی معلوم؟ ولیہ تھی. اس لیے بولتے ولی کے آستانے میں مانگی دعا قبول ہوتی ہے. ہاں, بی بی مریم جو تھی, وہ بی بی مریم نے جب کہا کہ مجھے میرا اللہ یہ بے موسم کے پھل دیتا ہے, تو اسی وقت اللہ کے نبی نے, اور یہ نہ سمجھنا کہ نبی کا درجہ ولی سے چھوٹا ہو گیا, نبی نبی ہے, ولی ولی ہے, اور ہر نبی جس کے دوسروں کے لیے دعا مانگے تو 1 منٹ میں قبول ہو جاتی ہے. ولیوں کی بھی بات ہے, دوسروں کے لیے 1 منٹ میں ہوتی ہے, خود کے لیے آزمائش رہتی ہے, خود کے لیے آزمائش رہتی ہے. نہیں تو خود ہی بہت اچھے چلی رہتے. کتنی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے, ہمارے آقا سے کوئی تکلیف ہی نہیں اٹھایا کسی نے. آقا جیسے کسی نے تکلیف اٹھایا, جس کے سارا کائنات جس کے لیے بنائی اللہ نے. تو یہ آزمائش. اب انہوں نے جیسی بے موسم کے پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں, اے میرے اللہ, میری اولاد ہونے کا موسم تو نکل چکا ہے, اولاد ہونے کے میرے جو شجر کے اوپر میرے جھاڑ کا موسم نکل چکا ہے. اب میں تو جوان تو نہیں ہوں, بوڑھا ہوں, اولاد ہونے کا موسم بھی نہیں ہے, لیکن میرا یقین ہے تو بے موسم بھی پھل دیتا ہے. سبحان اللہ, جب تو بے موسم کے پھل بھی مریم کے حجرے میں پہنچا سکتا ہے تو مجھے 120 برس کی عمر میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ سبحان اللہ, تو مجھے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. کہتے ہیں کہ دعا یوں مانگتے ہو جو چہرے پہ پھیرتے ہیں نا ہاتھ, ابھی چہرے پہ ہاتھ پھیرا بھی نہیں تھا کہ وہی آ گئی دعا. رب العالمین نے قبول کر لی کہ اے زکریا, ہم نے تمہیں یحییٰ کی بشارت دی. سبحان اللہ, تمہیں یحییٰ علیہ السلام دنیا میں ہوں گے, آپ کے بیٹے بن کے آئیں گے, اور اس نام کا ابھی تک کوئی دنیا میں نہیں آیا. یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کس کی وہ ہے؟ یہ ماں دعا مانگے, اللہ سے, اللہ کا نبی دعا مانگے, یہ سب چیز. اولاد کے لیے دعا کون مانگ رہا ہے؟ ایک نبی بھی مانگ رہے ہیں, ایک آل عمران میں حضرت حنا بھی مانگ رہی ہے. تو اولاد جو ہے بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اولاد کو پیدا کرنا الگ چیز ہے, اور اولاد کی پرورش کر کے انہیں اچھے مقام تک پہنچانا یہ بہت بڑا کام, چھوٹا کام. اس کے لیے راتوں کی نیند چھوڑنا پڑے گا, چین چھوڑنا پڑے گا, بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا, ان کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑے گا. ڈاکٹر بنا دیں گے کتنے دن, 15 برس, بعد میں وہ کہاں جائیں گا, جہنم میں کہ جنت میں معلوم نہیں ہے. انجینئر بنا دیں گے, کہاں جائیں گا؟ ایسا نہیں اس کا مطلب کہ ارجن بھاجی نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر انجینئر وکیل مت بناؤ, یہ سب بناؤ, لیکن ساتھ میں کیا کرو, پہلے دین بعد میں دنیا. اور دین اور دنیا کے بیلنسنگ کا نام ہی ایگزام ہے. ہم بولتے کہ دنیا چھوڑ دیں اور سیدھے کسی سے اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیں گے تو اللہ قبول کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا. سارے رشتوں میں اللہ نے باندھ کے رکھا ہے, اور ان رشتوں میں بند کے ہم کو سب کے حق ادا کرتے ہوئے اور رات دن پھر بھی توبہ کرتے ہوئے نہ جانے کس کا اچھے سے دھن ہوا, کیا معلوم کس کو پریشانی ہوگی, کیا معلوم کس کو
دل کو کس کا دل دکھ گیا، اس لیے توبہ کرتے رہے اور ہر پل ہر لمحہ ڈرتے رہے رب سے، اور جس قدر ہو سکے اپنے والدین کی بھی عزت کرے، احترام کرے، ادب کرے، ان کی خدمت کرے، اور کیا کرے، ماں باپ کو صرف دوا کھلا دینے سے ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی. آج کل تو صرف دوا کھلا دی تو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں. ان کے پاس بیٹھنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کے لیے اپنا وقت نکالنا اور ان کو ٹائم دینا، یہ ماں باپ کے دل سے دعا نکلنے کے سب باعث ہے. ماں باپ کے دلوں سے دعا کب نکلتی ہے؟ جب اولاد ان کے لیے وقت دیتی ہے، ان کے لیے وقت دیتی ہے. ان کو یہ نہیں سمجھتی اب آپ کو وہ سمجھتا ہی نہیں، آپ کو وہ سمجھتا نہیں ہے. ایسا اگر بولے تو ماں باپ کے دل کو بہت رنج ہوتا ہے. ماں باپ کا دل دکھتا ہے تو رب کو تکلیف ہوتی ہے، رب برداشت نہیں کرتا. اسی لیے پیاری بہنوں، حقوق العباد بڑا ڈیفیکلٹ پیپر ہے، اس کو اچھے سے سمجھنا ہے ہم کو. انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اس کے بعد 2 بھی کنٹینیو رہے گا. آگے اپن اس کے بعد جتنے رشتے ہیں ان سارے رشتوں کے اوپر غور و فکر کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت ہوں اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف فرما دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو آپ لوگ تہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.